اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ کے نام کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر نصیر کالوں آپ سے مخاطب ہوں CNP کے پلیٹ فارم سے۔ دوستو، جیسے کہ پچھلی ولاگ میں نے بتایا تھا کہ فوج نے قبضہ تقریباً مکمل کر لیا، یا کنٹرول، قبضہ نہیں کہیں کنٹرول کہتے ہیں، کنٹرول حاصل کر لیا تھا تمام گورنمنٹ کی مشینری کے اوپر۔ یہ 12 تاریخ تھی، 12 اکتوبر 1999 کی بات ہے۔ 9 بجے تک فوج مکمل طور پر کنٹرول حاصل کر چکی تھی، اور جنرل مشرف صاحب نے کنٹرول کے ساتھ تیاری اور قوم سے خطاب کے لیے تیاری کرنا شروع کر دی تھی۔ انہوں نے اپنی پہلی تقریر مکمل کروانے کے لیے کچھ دوستوں کو بلایا، جن میں ان کے ساتھی کرنل شفاق اور جنرل عثمانی بھی شامل تھے، اور بھی کچھ رائٹرز منگوائے گئے جنہوں نے مل بیٹھ کے ایک تقریر کا مسودہ تیار کیا، جو انہوں نے آرمی ہاؤس کراچی میں بیٹھ کے مکمل کی، اور اب یہ ٹی وی کے اوپر نشر بھی کرنا تھی۔ لیکن ٹی وی انتظامیہ متذبذب تھی کہ اس کے پروٹوکول کون سے لیے جائیں، کن پروٹوکول کے بعد یا پروٹوکول کے ساتھ اس تقریر کو نشر کیا جائے، کیونکہ پاکستان کا ترانہ جو ہے وہ یا تو صدر مملکت یا وزیر اعظم پاکستان، ان دونوں کے ساتھ ہی چلتا ہوتا ہے۔ اب یہ آرمی چیف جب تقریر کرنے لگیں گے تو اس میں کیا پروٹوکول ہو؟ الٹیمیٹلی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کی تقریر جو ہے وہ اے میرے ہم وطنوں سے شروع ہونے والی تقریر بغیر قومی ترانے کے نشر کی گئی۔ یہ تقریر 1:40 پر تک مکمل ہو چکی تھی، یعنی یہ 12 تاریخ ختم ہو گئی تھی اور 13 تاریخ اکتوبر کی شروع ہو گئی تھی، جب یہ تقریر 2:40 پر نشر کی گئی۔ اس کی ریکارڈنگ آرمی ہاؤس کراچی میں ہی ہوئی تھی۔ جنرل مشرف صاحب چیف ایگزیکٹو بن گئے، لیکن ان کے رستے میں 3 مسائل پہاڑ کی طرح کھڑے تھے جنہیں انہیں عبور کرنا ہی تھا۔ نمبر 1 کہ برخاست حکومت یعنی مسلم لیگ نون کی حکومت کے کرتا دھرتا، نمبر 2 اپوزیشن پارٹیاں، نمبر 3 سپریم کورٹ۔ اب پہلے نمبر پہ جو نون لیگ کی حکومت تھی، ان میں تو آپس میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی، ان کی پکڑ دکڑ شروع ہو گئی تھی، وہ چھپتے پھر رہے تھے، کچھ گرفتار ہو چکے تھے، کوئی پابند سلاست کر لیے تھے، کوئی نظر بند ہو گئے تھے، تو ان کا مسئلہ پتہ تو صاف ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ اپوزیشن تھی، اپوزیشن بھی بکھری ہوئی تھی، اگرچہ وہ خوش بھی تھے کہ چلو اچھا ہوا نواز شریف صاحب سے جان چھوٹی ہے، لیکن ان کے اندر خود بھی اتحاد کوئی نہیں تھا۔ لیکن ایک ان کا مطالبہ بہرحال قائم و دائم تھا، وہ تھا جلدی الیکشن جلدی کیے جائیں۔ تو اب ان کو پتہ تھا کہ فوجی حکومت آئی ہے تو الیکشن اتنی جلدی تو نہیں ہونے، اس لیے یہ بھی بہت بڑا مسئلہ حکومت کے لیے یا پرویز مشرف صاحب کے لیے نہیں تھا۔ تیسرا مسئلہ جو سپریم کورٹ کا رستے میں آ رہا تھا، وہ بڑا سیریس مسئلہ تھا، کیونکہ جب کوئی بھی بندہ، کوئی بھی ادارہ آئین پاکستان کو معطل، برخاست یا وائلیشن کرتا ہے تو وہ آرٹیکل 6 کے تحت غداری کے زمرے میں آتا ہے، اور غداری کی سزا جو ہے سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا جنرل مشرف صاحب کو اس کے متعلق پتہ تو تھا، نہیں پتہ تھا تو ان کے جو ساتھی تھے، جو ان کے قانون دان سے رابطے ہوئے، تو انہوں نے بتا دیا کہ اس میں یہ مسئلہ آ سکتا ہے یا آئے گا۔ لہٰذا انہوں نے اس کا تدارک کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے اس کے متعلق سوچ بچار شروع کر دی، اور ججز جو تھے سپریم کورٹ کے، ان کے ساتھ فرداً بذات خود بھی اور اپنے ساتھیوں کے ذریعے بھی رابطہ کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس سعید الزمان صدیقی تھے۔ انہوں نے اگلے دن ہی یعنی 13 تاریخ کو ایک جج کانفرنس یا میٹنگ بلا لی، جس میں سارے جج شامل تھے، کہ اس کے اوپر کیا کیا جائے۔ لیکن
اس میں بہت سارے ججز کی رائے آپس میں مل نہیں رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکے، لہٰذا یہ فیصلہ پینڈنگ ہو گیا، بغیر کسی فیصلہ پر پہنچے وہ کانفرنس یا وہ میٹنگ جو تھی ختم ہو گئی۔ لیکن اس سے جناب مشرف صاحب کو بہت فائدہ ہوا کہ سپریم کورٹ اس میں کچھ نہ کر سکی، تو انہوں نے اپنی کوششیں مزید تیز کر لیں تاکہ وہ اس کے اوپر اوورکم کر سکیں، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ اپنا دفاع کر سکیں۔ انہی دنوں میں ظفر علی شاہ صاحب اور ان کے کئی اور ساتھیوں نے اس مارشل لا حکومت کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشنز دائر کر دی تھی، جن پر جسٹس صدیقی صاحب نے 31 جنوری 2000 کی تاریخ فکس کر دی ان درخواستوں کو یا پٹیشنز کو سننے کے لیے، اور فل بینچ بنا دیا۔ اب جنرل مشرف صاحب کو مزید خطرہ محسوس ہوا کہ اگر یہ فیصلہ انہوں نے ہمارے خلاف کیا تو کیا ہوگا، کیونکہ آرٹیکل 6 کا خطرہ تو تھا ہی، لیکن ایک ایج ان کو بہرحال میسر تھا کہ ان کے کچھ ججز جو تھے سپریم کورٹ کے، وہ ان کے ساتھ رابطہ میں ہو چکے تھے، اور ان کے ساتھ ان کا بڑا اچھے طریقے سے رابطہ میل ملاپ بھی ہو گیا تھا، ان سے بات چیت بھی ہو گئی تھی۔ سپریم کورٹ اس سے پہلے ایک فیصلہ دیا تھا سود کے خلاف، کیونکہ یہ اسی دوران میں آیا تھا فیصلہ جس میں سپریم کورٹ نے ہر قسم کے سود کا لینا اور دینا یا لین دین جو تھا اس کو ممنوع قرار دے دیا تھا، خلاف شرع قرار دیا تھا۔ اب اس سے اور خطرہ پیدا ہو گیا مشرف صاحب کو کہ اگر یہ جو سپریم کورٹ کا انداز چل رہا ہے اس سے تو یہ ہمیں کوئی ریلیف نہیں دیں گے، لہٰذا اس مشکل کو حل کرنے کے لیے انہوں نے ساتھیوں کے ساتھ مشورے کے بعد ایک پروگرام بنایا کہ تمام ججز سے دوبارہ حلف لیا جائے پی سی او کے تحت۔ اچھا، پی سی او انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا، جیسے آئین تو معطل تھا، ایک چھوٹا سا قانون انہوں نے بنا لیا یا ایک مسودہ تیار کر لیا جس کے تحت ججوں سے حلف لینا تھا۔ آخر کار 25 جنوری کو جناب مشرف صاحب نے جسٹس صدیقی صاحب سے ملاقات کی، ایک خصوصی ملاقات تھی وہ، لیکن ان دونوں کے درمیان بڑی گہما گہمی کے ساتھ ایون زبان غلط، آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب غلط فہمیاں مزید بڑھ گئیں ان کے درمیان۔ جو تھوڑا بہت پہلے امید تھی کہ شاید کوئی ہم آہنگی ہو، وہ بھی نہیں رہی۔ جب مشرف صاحب نے کہا کہ یاد رکھیں چیف صاحب میں چیف آف آرمی سٹاف ہوں، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ آپ بھی یاد رکھیں میں چیف آف سپریم کورٹ کا چیف جسٹس آف پاکستان ہوں۔ تو اسی سے اندازہ کر لیں کہ دونوں کے درمیان قربت کی بجائے دوریاں مزید بڑھ گئیں۔ اب جنرل مشرف صاحب نے یہ کیا کہ صدیقی صاحب کو، جسٹس صدیقی کو پابند کر دیا، گھر میں نظر بند کر دیا، اور باقی لوگوں کو رابطے جاری رکھے، جن میں ایک سینئر جج تھے ارشاد حسن خان۔ انہوں نے اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ پی سی او کے تحت حلف اٹھا لیا۔ باقی بھی ججز آہستہ آہستہ حلف اٹھاتے گئے، جن میں تمام پاکستان کے 89 ججز جو سپریم کورٹ اور تمام ہائی کورٹ سے تھے، انہوں نے تو حلف اٹھا لیا اس پی سی او کے تحت، لیکن 13 ججز نے حلف نہیں لیا، جن کو جنرل مشرف صاحب نے نظر بند کر دیا یا گرفتار کر لیا یا ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا۔ جب ارشاد علی خان صاحب بن گئے چیف جسٹس آف پاکستان، انہوں نے دوبارہ ڈیٹ دی اور دوبارہ یہ جو پٹیشنز آئی ہوئی تھیں ان کو سنا، اور آخر کار ان پٹیشنز کو رد کر دیا، اور مشرف صاحب کو 3 سال تک بلا شرکت غیر حکومت کا حق بھی دے دیا، 3 سال کے بعد الیکشن کروانے کا کہا، اور وہ قانون کے اندر، آئین کے اندر ضرورت کے مطابق تبدیلی بھی کر سکتے تھے، یہ رائے دے دی گئی۔ اب
سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد مشرف صاحب کو کافی آسانی ہو گئی، کافی ان کے لیے سہولت ہو گئی، لیکن اس دوران میں ایک اور بڑا تماشا ہوا، وہ تھا کہ 24 دسمبر کو بھارتی طیارہ کھٹمنڈو سے بھارت جا رہا تھا، جس کو کشمیری مجاہدین نے اغوا کر لیا۔ اس میں 155 مسافر تھے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ وہ طیارہ پہلے امرتسر کے ایئرپورٹ پہ اترا بھی، لیکن وہاں پہ انڈین گورنمنٹ نے کوئی کارروائی نہیں کی اس کو روکنے کے لیے، یا اغوا کاروں کو گرفتار کرنے کے لیے، یا ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے کے لیے کچھ نہیں کیا، لیکن وہاں سے اڑا دیا۔ اب وہ لاہور میں آ گیا۔ لاہور کے اوپر آ کے انہوں نے کوشش تو کی، پہلے رستہ بند کیا، رن ویز بند کیے کہ یہاں نہ اترے، لیکن جہاز پائلٹ نے کھپ مچائی ہوئی تھی کہ دیکھیں جی میرا تیل ختم ہو رہا ہے، یہ جہاز تباہ ہو جائے گا، گر جائے گا، سارے لوگ مر جائیں گے۔ تو انہوں نے رستہ کھول کے رن وے کھول دیے اور جہاز کو صرف ایندھن مہیا کیا اور اس کو یہاں سے پھر اڑا دیا۔ اب یہ جہاز یہاں سے اڑا تو دبئی چلا گیا۔ دبئی میں انڈین گورنمنٹ نے اس جہاز کے پائلٹ کے ساتھ بھی رابطہ کیا اور دبئی حکومت کے ساتھ بھی رابطہ کرنے کے بعد ان کو کہا کہ آپ ہمیں ایکسیس دیں جہاز میں اندر تاکہ ہم اپنے کمانڈوز کے ذریعے کوپریشن کر سکیں، لیکن انہوں نے اجازت نہ دی۔ وہاں سے طیارہ انہوں نے اپنے ملک سے نکال دیا، اڑا دیا۔ تو اب یہ قندھار میں آ کے طیارہ اتر گیا۔ وہاں پہ انڈین جو تھے ان کی نیگوسیشن شروع ہوئی ان کے ساتھ، اپنے طیارہ اغوا کرنے والوں کے ساتھ۔ انہوں نے 2 مطالبات رکھے۔ ایک ان کے مطالبات تھے کہ انہیں کچھ رقم دی جائے، دوسرے ان کے مطالبات تھے کہ کچھ لوگ جو ہمارے گرفتار ہیں ان کو رہا کر دیا جائے۔ تو انڈین گورنمنٹ نے ان کا ایک مطالبہ تو مان لیا تھا کہ وہ بندے فارغ کر دیے جو گرفتار تھے، ان کے رہنما حریت پسندوں کے، تو ان کو ریلیز کر دیا اور جہاز کے مسافروں کو بھی ریلیز مل گیا اور پھر وہ انڈیا واپس چلے گئے۔ اب اس سب کے بعد جنرل مشرف صاحب نے اپنی کابینہ کی تشکیل کرنی تھی۔ نواز شریف صاحب پر دہشت گردی عدالت میں کیس چل رہے تھے، جو طیارہ اغوا کیس، جو پہلے جیسے کہ پہلی میں بات بتا چکا ہوں پہلی ویلاگ میں، اور حکومت نواز شریف کو سزائے موت دینا چاہتی تھی، کیونکہ اس سے پہلے یہ جو عدالت تھی اس نے فیصلہ سزائے موت کا نہیں دیا تھا، تو گورنمنٹ اس کے خلاف ریویژن میں چلی گئی تھی کہ نواز شریف کو سزائے موت دی جائے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا باقی وہ انشاءاللہ اگلی ویلاگ میں بتاؤں گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔